دل سے یقین کرنا، دل سے یقین نہیں کیے، ایک چیز رہ گئی۔ اس کی مثال کس کی ہے؟ منافقوں کی مثال ہے۔ یہ منافقوں کی مثال ہے جو زبان سے اقرار کرے اور عمل بھی کرے لیکن دل سے یقین نہ کرے، تو وہ منافق کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زبان سے اقرار بھی پایا گیا، عمل بھی پایا گیا، لیکن دل سے یقین نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں منافقین کہا اور کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ہیں وہ منافقین۔ تو آپ نے دیکھا ان تین چیزوں کے مجموعہ کا پایا جانا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں سر ڈالیں اور اپنا محاسبہ کریں، سوچیں اپنے بارے میں کہ یہ تین چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ہم دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، نیکی کے کام میں پہل کرتے ہیں یا نہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جی ہاں، تو یہ ہے پہلی نشانی، کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنتی ہونے کی پہلی نشانی، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان کا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا چلے، ایمان تو ہم نے سمجھ لیا، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 جی 6 10-12 لوگوں میں اتنے اختلافات، تو پوری دنیا والے تو اختلافات اسی لیے کرتے ہیں۔ اب آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں کس کی بات مانی جائے، ادھر 5 ادھر 6، کس کو مانیں گے؟ 6 والے کو مانیں گے؟ چلے اچھا 6 والوں کو مان لیتے ہیں، ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہی ہے حدیث جبریل، اس حدیث کا نام حدیث جبریل ہے۔ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال تھا، کہا جبریل نے یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں، کن چیزوں پر ایمان رکھا جائے، کتنی چیزیں ہیں وہ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کتنی چیز ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ ان 6 چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا لازمی ہے، تبھی وہ کامل مومن بنے گا۔ اور جن کو ان 6 چیزوں کا علم نہ ہو کیسے ایمان رکھے گا؟ جب ایمان نہیں رکھا تو مومن کیسے بنے گا؟ اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یہ بنیادی چیزیں جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے کتنا بڑا جاہل اور گنوار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بکری چرانے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی وجہ سے جانیں گے تبھی تو ایمان لائیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ ایک نہایت ہی وسیع موضوع ہے۔ اگر اس پر روشنی ڈالی جائے، 1 سال اگر کوئی روشنی ڈالتا رہے تو بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی بات کب ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد نمبر 2 ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی ایک نہایت وسیع موضوع ہے، اس پر بھی مختصر وقت میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ہے کہ ایک فرشتوں پر کس طرح ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے ان پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔
اور یہ بھی بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک نہایت وسیع موضوع ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ 5ویں نمبر کا ایمان ہے۔ اور 6 نمبر پر تقدیر ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی دونوں پر ایمان رکھنا یہ بھی لازمی ہے، اور یہ ایمان کا 6واں رکن ہے۔ تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں۔ ارکان کہتے ہیں ستون کو، کھمبے کو، کھمبا جس پر ایمان قائم ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان چھت ہے، اور اس کے 5 ستون ہیں، کھمبے ہیں۔ یہ 5 ہے تو ایمان اوپر ہے، اگر یہ 5 نہیں تو ایمان گر گیا، آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، ابھی بات آئی ہے اللہ کے تعلق سے، یہ بتائیں اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، پکا معلوم ہے؟ پکا معلوم ہے؟ نہیں پکا معلوم نہیں، بس ایسے ہی سنے ہیں تو جان گئے ہیں نا۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ قل هو اللہ احد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بڑی اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب اپنی قوم کو بتا دیجئے وہ اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیجئے تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک معبود۔ میں کتنا ہوں؟ میں کتنا ہوں؟ آپ کتنے ہیں؟ آپ کتنے ہیں؟ سورج کتنا ہے؟ چاند کتنا ہے؟ قبلہ کتنا ہے؟ سب ایک ایک ہے نا؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ ایک ہے؟ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اپنی اپنی قوموں کو بتا دیجئے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا رزاق ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، دنیا کا مدبر ایک ہے، تصرف کرنے والا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ بس آپ نے سنا ہے اللہ ایک ہے، ایک کی رٹ لگا لیے، لیکن آپ نے کبھی سمجھا نہیں کہ اللہ ایک کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ آئے میں بتاتا ہوں اللہ ایک کا مطلب میں بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا رک جائیں۔ آپ نے مجھے دلیل دیا تھا قل هو اللہ واحد، ہے نا؟ لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہی سوال پوچھے کہ تمہارا اللہ کون ہے اور کتنا ہے، آپ جواب دیجئے گا ہمارا اللہ اللہ ہے، ایسے ہی کہیے گا نا، ہمارا اللہ اللہ ہے، آپ کا جواب 100% غلط، 100% غلط۔ اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی علامات ہیں، اللہ کی پہچان ہے، اور اسی ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ کون ہے، وہ بتانا ہوگا۔ جی ہاں، اور آپ نے دلیل دے دی کہ اللہ ایک ہے، قرآن میں ہے، وہ غیر مسلم قرآن کو نہیں مانتا ہے، آپ کی بات مانے گا کیسے؟ پھر آپ کیسے جواب دیجئے گا؟ کیسے جواب دیجئے گا کہ اللہ ایک ہے؟ کیسے جواب دیجئے گا؟ ہے جواب کوئی؟ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ، آپ ایسا جواب دیں کہ اس کی زبان نہ کھل سکے، اسے ماننے پر مجبور ہونا پڑے، ایسی دلیل دیں۔ آئے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، یہ بھارت ہے، انڈیا میں کتنے پرائم منسٹر ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک ہے، کون ہے؟ نریندر مودی۔ اچھا ماشاءاللہ، جی ہاں،
ایک پرائم منسٹر ہے نا، اگر دو کو بنا دیں گے، ایک طرف مودی کو اور دوسرے طرف منموہن کو، چلے گا؟ ایک طرف مودی اور دوسرے طرف منموہن، انڈیا کے اندر ہی دو پرائم منسٹر، ملک چل سکتا ہے؟ ملک نہیں چل سکتا، یہ آپس میں دونوں لڑتے رہیں گے، یہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی اس کی زمین قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، لڑتے رہیں گے، خون خرابہ ہوتا رہے گا، انڈیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چل نہیں سکے گا۔ صحیح بات ہے نا؟ جی ہاں، اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو پھر دوسری مثال لے لیں۔ یہی حال ہے اس دنیا کا بھی، کہ اگر ایک اللہ کے بجائے دو تین یا چار اللہ ہو جاتے تو ایک اللہ چاہتا ابھی دن ہو، دوسرا کہتا رات ہو، تیسرا کہتا ٹھنڈی کا موسم ہو، چوتھا اللہ کہتا گرمی کا موسم ہو، پانچواں اللہ کہتا کہ ابھی بارش ہو، چھٹا اللہ کچھ اور حکم کر دیتا۔ بتائیں کون سا نظام دنیا میں چلتا؟ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے ایک سپر پاور اللہ ہے جو ایک بار فیصلہ کر دے کہ رات ہے تو رات ہے، اس رات کو کوئی بدلنے والا نہ پیدا ہو سکے۔ اگر دن کہہ دے تو وہ دن ہے، جاڑے کا موسم کہہ دے تو وہ جاڑے کا موسم ہی رہے، اس کو بدلنے والا کوئی نہ بن سکے۔ وہ اللہ کی ذات اللہ ہے جو ہمارا رب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک اللہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ اور ایک مثال لے لیجیے، اب تو سمجھ جائیں گے، اب چھوٹی عقل والا بندہ بھی سمجھ جائے گا، اتنی اچھی مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی مر گیا، اگر اللہ دو تین ہو جائیں تو ایک اللہ اس آدمی سے خوش ہے، اس نے کہا کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ دوسرا اللہ کھڑا ہو گیا، نہیں اس نے میری عبادت نہیں کی ہے، یہ میرا نافرمان ہے، میں اس سے ناراض ہوں، اس کو جہنم میں داخل کرو۔ آدمی ایک ہے، دو اللہ نے دو قسم کا فیصلہ کیا، ایک نے کہا اس کو جہنم میں داخل کرو، دوسرے نے کہا جنت میں داخل کرو۔ کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ پھاڑ دیں گے، آدھا جنت میں آدھا جہنم میں، تو ایسی جنت لے کے کیا کرے گا آدھا جسم؟ ہاں میرے بھائی، اسی لیے ایک اللہ ہے، ایک اللہ جب وہ فیصلہ کر دے گا یہ جنتی ہے، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اگر اس نے کہا جہنمی ہے تو جہنم میں پہنچا دے گا، اس کو کوئی جنت میں داخل کرنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے ہمارا رب اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک کا مفہوم یہ ہوا۔ تھوڑا سا اور بتا دوں، اب میں لمبا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے چہتے شیخ عبدالغفار صاحب تشریف لے آئیں، اس لیے میں لمبا کرتے جا رہا ہوں۔ جی میں سمجھا نہیں کیا بول جی وہی میں کہہ رہا ہوں، سننا ہے کہ نہیں کہ نظم سننا ہے؟ کٹیہار سے نکل گئے، پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ کتنا ٹائم لے کے گیا ابھی؟ 20 منٹ، تو میرا موضوع بھی نہیں ختم ہوگا اتنے میں، پھر کیا ٹینشن ہے؟ بس آپ سننے والے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ساتھیوں، 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبدالغفار صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات بھی تشریف لائیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری بڑی قیمتی ہے، اس لیے آپ بھی آئے ہیں۔ جی ہاں، تو میں بتا رہا تھا ایمان کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ ایک ہے کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں لڑکا ہی لڑکا دیتا ہوں، ایک بھی لڑکی نہیں دیتا، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا، ایک بھی لڑکا نہیں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہوں، اور جسے میں چاہتا ہوں نہ لڑکا دیتا ہوں نہ ہی لڑکیاں دیتا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔
اللہ کسی کو لڑکا ہی لڑکا، ایک بھی لڑکی نہیں، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، ایک بھی لڑکا نہیں، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے، نہ لڑکا دیتا نہ لڑکی، کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کے 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، معاشرے میں لوگ اسے چڑھانے لگتے ہیں۔ اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے، کبھی اس دروازے کو جا کر کھٹکھٹاتا ہے، کبھی کسی اور کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹاتا ہے، وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، ایسی ایسی جگہوں میں جا کر کے وہ فریاد اور منتیں کرنے لگتا ہے، اولاد مانگنے لگتا ہے، اور اتفاق سے ایک جگہ سے اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ جب اسے اولاد مل جاتی ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ فلاں بابا پہنچا ہوا ہے، دیکھو مجھے اولاد دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ شادی کے 5 سال بعد تجھے اولاد ملے گی، اور جیسے ہی وہ 5 سال پورا ہوا، اتفاق سے وہ آدمی فلاں جگہ پر پہنچ گیا، اور اللہ نے اتفاق سے اسے اولاد بھی دے دیا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گیا صراط مستقیم سے، اور اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ فلاں بابا یا فلاں مزار والا بڑا پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سارا کام اللہ نے کیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو اللہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اولاد دینے والا صرف ایک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایک ہونے کا مطلب اب کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جب دنیا بنایا اس وقت کام بانٹ دیا، تقسیم کیا، کچھ کام انسان کو دیا اور کچھ کام اپنے لیے رکھا۔ اللہ نے اپنے لیے رکھا کہ یہ کام میرے ہیں، یہ کام کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، چاہے نبی ہو یا رسول، ولی ہو یا بزرگ، امام ہو یا مفتی، عام انسان، کوئی بھی انسان میرا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کام کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے کام کیا ہیں؟ اللہ کا کام ہے اولاد دینا۔ تو اولاد دینے کا کام ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ایک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب تک ایسے ہی بولتے تھے اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب اللہ ایک ہے؟ ایک کا مطلب صرف ایک ذات ہے جو اولاد دے گی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، چاہے جتنا پہنچا ہوا ہو۔ اس لیے دوسرے کے پاس جا کر نہ مانگے۔ اللہ کا دوسرا کام ہے رزق دینا، اس لیے اس کا نام ہے الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ تو رزق جو دیتا ہے یہ صرف ایک ذات ہے، ایک اللہ ہے جو وہی رزق دیتا ہے، کہیں اور سے رزق نہیں ملے گی۔ اس لیے رزق اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہیں۔ یہ ہے اللہ ایک ہونے کا مفہوم۔ بیمار ہو گئے، شفا کون دیتا ہے؟ ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ صرف اللہ ایک اکیلا وہی ٹھیک کرتا ہے، کوئی دوسرا ٹھیک نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے آپ تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جا کر کے سوئی لگاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، تب جا کر کے ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، کسی گولی میں یہ طاقت نہیں، کسی انجیکشن میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ یہ تو اللہ نے سبب بنا کر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ یہ احساس کر لیتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے شفا دی ہے۔ شفا دینے والا صرف ایک اللہ ہے، کہیں اور سے شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے کسی اور کے پاس ہرگز نہ جائیں، کسی اور کے پاس ہرگز شفا مانگنے نہ جائیں، چاہے جتنا بڑا مرض ہو۔ اگر آپ گئے کسی اور کے سامنے، اس کا مطلب اللہ ایک نہیں بلکہ دو ہو گئے، آپ نے شرک کیا۔ اولاد مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے گئے، اس کا مطلب اللہ ایک نہیں دو ہو گئے، یہ شرک ہوا۔ آپ نے رزق کسی اور سے مانگی، اس کا مطلب آپ نے اللہ کو ایک نہیں مانا، دو مانا ہے، آپ نے شرک کیا۔ یہی ہے شرک اکبر، یہ ہے شرک اکبر۔ تو یہ پہلی نشانی ہے جنتیوں کی۔ کیا ہے پہلی نشانی؟ ایمان لانا۔ دوسری نشانی سن لیتے ہیں جنتی ہونے کی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ ایمان لا کر کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا۔
نیک کام کرنا پڑے گا، دن و رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، اگر استطاعت ہے تو حج کے لیے جانا ہوگا، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکالنی ہوں گی، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا ہے، یہ نیک عمل ہے۔ عمل صالح کب بنتے ہیں؟ عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح، دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، صرف عمل نہیں کہا، فوراً کہا ہے صالح، کہ صالح عمل کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چاہو کر لو، جشن عید میلاد منا لو، شب معراج منا لو، محرم منا لو، اور نہ جانے کیا کیا بنا کر رکھے ہیں، سب کچھ کر لو، نہیں، اللہ نے شرط رکھی ہے عمل صالح کرنے کی، اور کوئی بھی عمل صالح کب ہوگا؟ اس کے کئی شروط ہیں، ان شرطوں میں سے 2 نہایت ہی اہم شرط آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 2 شرطیں آپ یاد رکھیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے لازمی شرطیں ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز اس وقت قبول ہوگی جب آپ کی اس نماز میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے لازمی شروط ہیں، ان میں سے نہایت ہی اہم 2 شرطیں بتانے جا رہا ہوں، سن لیں، اور انہی شرطوں کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، ورنہ نہیں بنتا، کچھ بھی کر لیں گے نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ 2 جو شرطیں ہیں، اگر آپ ان دونوں شرطوں کو یاد کر لیے، میری گارنٹی ہے آٹومیٹک ہر قسم کی بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے، آٹومیٹک ہر قسم کی بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 2 شرطیں، پہلی شرط کیا ہے کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے صالح ہونے کے لیے اس عبادت کے کرنے کا حکم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا جانا لازمی ہے۔ اللہ کی اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پایا جانا لازمی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، سنیے گا پہلی شرط بتا رہا ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسی عبادت کی جس عبادت کے کرنے کا حکم، جس عمل کے کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس عبادت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہے جانتے ہیں؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی اچھی طرح، ہے نا؟ سب لوگ آدھار کارڈ بنا لیے ہیں نا؟ آدھار کارڈ بنائے کہ نہیں؟ نہیں تو سب بنگلہ دیشی بن جائیں گے۔ آدھار کارڈ بنا لیے نا؟ وہی آدھار کارڈ تو بنانے کے لیے میں وہاں سے آیا، ورنہ ابھی نہیں آتا۔ جی ہاں، آدھار کارڈ جو آپ نے بنایا ہے سیم ٹو سیم اسی جیسے، آپ کس کے کمپیوٹر کی دکان ہے یہاں پہ؟ کس کے پاس ہے یہاں پہ کمپیوٹر کی دکان؟ شفیق الرحمان عبد المتین کے یہاں چلیں، عبد المتین کے پاس آپ چلے جائیں اور جا کر کے ان سے کہیں کہ یہ دیکھو میرا آدھار کارڈ ہے، سیم ٹو سیم بنا کر کے مجھ کو دے دو، لیمینیشن کر کے دے دو، ہے نا؟ عبد المتین بنا لیے،
آپ کا آدھار کارڈ کمپیوٹر سے پرنٹ نکالے اور نکال کر لیمینیشن کیا اور آپ کو دے دیا۔ اب یہ جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں آدھار کارڈ ہے وہ لے کر آپ جانے لگے، کہیں تفتیش ہو رہی تھی، کیا بولتے ہیں چیک ان ہو رہی تھی، وہاں آپ سے آدھار کارڈ مانگا گیا، لاؤ آدھار کارڈ دکھاؤ۔ آپ وہ کارڈ دیجئے گا تو وہ پولیس آپ کا یہ کارڈ مانے گا یا کینسل کرے گا؟ مانے گا یا کینسل کرے گا؟ مانے گا یا کینسل؟ جزاک اللہ خیر۔ اس کو کینسل کرے گا، نہیں مانے گا، کیوں؟ جی ہاں کینسل کرے گا نا۔ کیوں کینسل کرے گا؟ اس لیے کہ وہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ ڈپلیکیٹ آپ نے بنایا۔ کب اس کو مانے گا؟ جب آپ گورنمنٹ سے بنائیں گے۔ آپ کا آدھار کب چلے گا؟ جب آپ کا آدھار گورنمنٹ بنا کر کے دے، ہے نا؟ یا کہیں سے بھی بنا لیں گے چل جائے گا، آپ کا دیکھ کے میں اپنا بنا لوں گا سیم ٹو سیم، چلے گا میرا؟ نہیں چلے گا جب تک میں گورنمنٹ سے نہ بناؤں۔ یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ آپ کے کاغذات اسی وقت قبول کیے جائیں گے، مانے جائیں گے جب آپ کے کاغذات گورنمنٹ بنا کر کے دے۔ کہیں اور سے بنوا لیجئے گا نہیں چلے گا۔ آپ کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کہیں کمپیوٹر والوں سے بنوا لیجئے گا، ایئرپورٹ میں چلے جائیے گا، بولے میں جا رہا ہوں سعودی عرب، جانے دیں گے ایئرپورٹ والے؟ جانے دیں گے میرے بھائی؟ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پاسپورٹ ڈپلیکیٹ بنایا ہے، نہیں چلے گا۔ جب آپ وہی پاسپورٹ گورنمنٹ سے بنوائیے گا، گورنمنٹ بنا کے دے گی، آپ جہاں چاہیں جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں نا؟ میرے رب نے بھی یہی قانون بنایا، میرے رب نے یہی قانون بنایا، اپنے بندوں سے کہا اے میرے بندو میں تمہارے لیے 2 آفیسیں دے رہا ہوں، ان دونوں آفیسوں سے پرمیشن لے کر کے، اجازت لے کر کے عمل کرنا، کوئی بھی عمل جو بھی پرمیشن یہ دونوں آفیسوں سے مل جائے ان کو میں قبول کر لوں گا، لیکن ان دونوں آفیسوں کو چھوڑ کر اگر تیسری آفیس سے پرمیشن لے کر عمل کرو گے، چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو گے، میں قبول نہیں کروں گا۔ اور وہ 2 آفیسیں کون سی ہیں؟ 2 آفیسیں کون سی ہیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مسئلے میں اختلاف ہونا، آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ناف کے نیچے، بہت سارے لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہتے ہیں، بہت سارے لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع کے بعد بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اختلاف ہوئے نا تو کیا کریں گے؟ گالی گلوچ کریں گے، مار پیٹ کریں گے، فساد پھیلائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کیا کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اس سوال کا جواب تلاش کرو، اور جب تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے تو اس قرآن کے مطابق تم عمل کرو، اور اگر تمہارا سوال کا جواب قرآن میں نہ ملے تو دوسری آفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے وہاں پر تلاش کرو، جب وہاں تمہیں جواب مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ 2 آفیسیں ہیں، ایک اللہ کی آفس اور دوسری آفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حکم دیا اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں 2 آفسوں کی رہنمائی کی، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں 2 آفسیں بتائی، کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 آفیسیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما، میرے بعد ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دونوں آفیسوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے،
نہیں گمراہ ہوگے. گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اور سردار. اتنی بڑی شخصیت، کائنات کے سب سے افضل شخصیت، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام و سردار یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر دوسرے ہاتھ میں حدیث کو لے کر رہو گے، کبھی زندگی گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم پر گامزن رہو گے. لیکن مسلمانوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی پر ہمیں بھروسہ اور یقین نہیں ہے. ایک یہودی کی گارنٹی پر ہمیں یقین ہے. کیسے؟ ہم جاتے ہیں ایک موبائل خریدنے کے لیے. موبائل جو کمپنی ہے وہ یہودی کی ہے یا غیر مسلم کی ہے کمپنی. وہ کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ یہ موبائل لے لو، 1 سال کی گارنٹی ہے، 2 سال کی گارنٹی ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں، 2 سال کی گارنٹی ملی ہے، بڑا اچھا موبائل ہے، چلو خرید لو. گارنٹی ایک غیر مسلم نے دیا، ہمیں یقین آ گیا، فوراً ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں. لیکن افسوس کہ کائنات کے سب سے افضل شخصیت، اس نے ہمیں گارنٹی دی کہ جب تک ان دونوں آفیسوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہا کتاب اللہ، پہلی آفیس اللہ کی کتاب ہے اور دوسری آفیس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث مبارکہ. یہ 2 آفیسیں ہیں. انہی دونوں جگہوں سے ہمیں پرمیشن لینے کی ضرورت ہے، اجازت لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہاں اجازت نہیں ملی تو آپ ہرگز کوئی وہ عمل نہ کریں جس کی پرمیشن ان دونوں آفیسوں سے نہیں ملتی ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ، وہ مت کرو. یہاں پہ اللہ نے یہ قرآن میں یہ فرما دیا. تو ساتھیوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی عبادت صالح ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے. پہلی شرط کیا بنی کہ اس عبادت کے کرنے کا حکم اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا جانا لازمی ہے. اب آئیں دوسری شرط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام سامعین اور ابھی تک جو جلسہ میں زندہ ہیں ان تمام لوگوں کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جس مقرر کے منتظر میں ابھی تک ہم ہیں اور شدت سے جس کے انتظار میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، وہ لال باغ سے گزر چکے ہیں، 15 منٹ میں جلسہ گاہ میں پہنچ رہے ہیں. اس لیے میں سڑک پر گھومنے والے یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسٹیج پر آئیں، کیونکہ فوراً پہنچتے ہی وہ اسٹیج پر آئیں گے، تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ان کی تقریر شروع ہو جائے گی. تو ادھر ادھر گھوم نہ کر کے آپ اسٹیج کے پنڈال کے نیچے آ جائیں. انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر ان کی تقریر شروع ہو جائے گی، وہ پہنچنے والے ہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن جزاک. انشاءاللہ. جی ہاں، جی دوسری شرط. پہلی شرط کیا ہوا کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس کے کرنے کی اجازت اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا لازمی ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ اس عبادت کے کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا لازمی ہے. کسی اور کا طریقہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا بڑا علامہ ہے، کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، اللہ کو ان کا طریقہ قبول نہیں ہے. اللہ کو اپنے حبیب کا طریقہ قبول ہے. اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس عبادت کے کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا لازمی ہے. مثال سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. نماز پڑھنا عبادت کا کام ہے نا، اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے نا. مغرب میں
कितनी रकात फर्ज है? मगरिब में कितनी रकात फर्ज है? 3 रकात। 4 रकात पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। क्यों? नमाज पढ़ना अजर का काम है कि नहीं? 1 रकात ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा अजर, नहीं मिलेगा। बोले ये 3 भी नहीं कबूल होगी, है ना? ये 3 भी नहीं कबूल होगी। क्यों? इसलिए कि ये तरीका नबी का तरीका नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। अच्छा चले, मैं 3 रकात पढ़ने के लिए शुरू हो गया, मैं 3 ही पढ़ूंगा। 1 रकात में 1 रुकू और 2 सजदे हैं। मेरे दिल में आया 1 रुकू है 1 रकात में, चलो 1 रकात में 1 सजदा करता हूं, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? नबी का तरीका नहीं है, नबी का तरीका नहीं है साथियों। नबी ने क्या सिखाया? 1 रकात में 1 रुकू 2 सजदे। अच्छा चले, मैं 1 रुकू भी कर लिया, 2 सजदा भी कर लिया। 2 रकात के बाद तशहुद में बैठते हैं ना, मैं जानबूझ करके नहीं बैठा, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, नमाज हो जाएगी? अब भी नहीं होगी। माशाअल्लाह बड़े बड़े मुफ्ती हैं यहाँ पे।